ہمارے آقا و مولا نور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا، حضور نے فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے ساتھ پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا ہے، ذاتی حیثیت سے نہیں مانا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ بیع الدین بالدنیا، لوگ دین بیچ دیں گے، دنیا حاصل کر لیں گے۔ ارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو براء البراء ہے نا، حضور کی شان تو براء البراء ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، اس طرح ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے۔ لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔
ऐसे ऐसे तुम जनाब वो दीन के तर्जमान हो, और फिर कोई बात करे तो फिर शतुंगड़े बड़ शुरू कर देते हैं। मैंने कहा इतनी गैरत तो तुम्हें हुजूर के लिए कभी नहीं आई। यही तो जुर्म है। हाँ जी, यही तो जुर्म किया तुमने कि अपनी फजीलतें बताई और रसूलुल्लाह की फजीलतें न बताई। ऐसे उबैद बिन फिरोज कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़िब से पूछा, ये सहाबी हैं, मैंने पूछा आपने तो रसूलुल्लाह से सुना होगा कि कुर्बानी के जानवर कौन से जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं। तो आपने फरमाया सुन, मैंने सुना ज़रूर था, लेकिन असाबी अक्सर मिन असाबी व अनामिली अक्सर मिन अनामिली। फरमाया ये मेरा हाथ हुजूर के हाथ से छोटा है, ये मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी है। क्या मतलब? फरमाया हुजूर ने तो खड़े होकर ऐसे फरमाया था कि 4 जानवर नाजायज़ हैं, लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूं तो बराबर ये रसूल हो जाएगा। तूर मौजे अज़ गुबार खानाश काबरा बैतुल हरम का। हमसे नहीं तो दाढ़ी मुंडे इकबाल से ही पूछ लिया होता। हाँ जी, इकबाल कहता तूर मौजे अज़ गुबार खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश। इकबाल कहता है रसूलुल्लाह के मुबारक सेन में जो झाड़ू दिया गया ना, उससे जो गर्दो गुबार उड़ा, तूर पहाड़ तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। हाँ जी, तुम किधर जा रहे हो, कौम को किधर ले जाना चाहते हो? और 1400 साल में किसी की जरूरत नहीं हो सकी। मदीने दी मिट्टी ते हर शय तो मिट्टी, तो वन पूछो ना तू जना जाके डिठी। हाँ जी, तो कैसी बातें लोग कर रहे हैं और चुप है, और कोई नहीं बोलने वाला, इसलिए कि हर किसी के अपने मफादात हैं। आगे आ रहा है हुजूर ने क्या फरमाया, मौलवी कैसे हो जाएंगे, सूफी कैसे हो जाएंगे। बात तो इतनी है, लोग दीन दुनिया की खातिर अपना दीन बेच देंगे। और हुजूर ने क्या फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने कतियत और राम कता रिश्तेदारियाँ खत्म होती चली जाएंगी। चाचे मामे भूल जाएंगे, बहना बिरा भूल जाएंगे, दोस्त यार रह जाएंगे। और बैल हुक्म, और हुजूर ने फरमाया कि फैसले जो है वो बिकना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, तो कसरत शर्त और शर्तें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाना शुरू कर देंगे। वह इमारत उससे बयान, और बच्चों की हुकूमतें बनना शुरू हो जाएंगी। नापुख्ता लोग मुराद है, बच्चे से मुराद है छोड़ा जो है बैठे हैं इनको भी पता। नापुख्ता लोग, इनको पता ही कोई नहीं है कि हुकूमत होती क्या है। वो बड़े बड़े ओहदों पर चले जाएंगे, उनको क्या पता है हुकूमत कैसे चलानी है। वत्तिखाज़ुल कैन, हुजूर ने फरमाया कि गाने वालियाँ आम हो जाएंगी। वजुलूद सिबाए लिबासन, लोग दरिंदों का लिबास पहनना, उनकी खालें लिबास पहनना शुरू कर देंगे। वज़हूरुल जौर फी कुल्लि बल्दतिन, और हुजूर ने फरमाया हर शहर के अंदर जुल्म आम हो जाएगा, हर शहर में जुल्म सितम की दास्तान रकम होने लगेगी। व यक्सुरुत तलाक, और हुजूर ने फरमाया तलाक़ें कसरत से होना शुरू हो जाएगी। तलाक की जेड़ा मुंडा देखो तलाक, जब तलाक दे बैठते हैं फिर मोहब्बत याद आती, फिर मुंह चुक के साढ़े को ओ मौलाना साहब कोई राह कटो, राह मौलवी कितों कटे, मौलवी देखो घर की शरीयत है, गल तो मौलवी वही बयान करनी जी शरीयत लिखी हुई। फिर जनाब नाराज होकर उठ के टुर पैणगे, अच्छा जी असं किसी और मौलवी को चले जाते। मैं जाओ जी, हाँ ये तो नहीं कि भाई थोड़े हुण पुत्र की खातिर असी 1400 साल दीन बदल दी। दीन गवाया दुनी पीछे दुनी भी हाथ ना आई। अब बहरहाल ये है वो बात। हाँ जी, तो तलाक़ें आम हो जाएंगी। यश ज़िना, हुज़ूर ने फरमाया ज़िना आम हो जाएगा, ज़िना भी आम हो जाएगा। और वो यख़ूनुल अमीन, जो अमानतदार लोग हैं वो बदयानत बन जाएंगे। और वह युतमनुल खाइन, और जो खाइन होंगे लोग उनको अमानत के मनसब दे दें, इसको ये होगा दें, ये वज़ीर बना दें, ये मुशीर बना दें, ये ज़कात का बड़ा बना दें, ये उशर का बड़ा बना दें, और सारे बदयानत। वह यक्सुरुल बहतान, बहतान लगाना आम हो जाएगा। वह शहादतुल ज़ूर, झूठी गवाही भी आम हो जाएगी। वह यकूनुल मतरु कैज़न, उस ज़माने की बारिश जो है वो मुज़िर हो जाएगी। वल वलदु गैज़न, और बच्चे जो है वो अपने आप से बाहर हो जाएंगे, माँ बाप को बात बात पर गालियाँ देने शुरू हो जाएंगे, माँ बाप से लड़ना शुरू, हर वक्त उनके गैज़ो जलाल में रहेंगे। औलाद इंज कर दो और छड़ो जी, बाबा तेनू की पता, माँ तेनू की पता, तू अपने काम कर। औलादें अपने आप से बाहर हो जाएंगी। वह तुमना ज़कात, हुज़ूर ने फरमाया लोग ज़कात रोक देंगे। वह तुदमनुल खमर, शराब आम पी जाने लगेगी। आप अगले ज़रा तवज्जो करें। वह यकूनु फ़ी ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने में हुक्मरान कैसे होंगे? उमराओ फसकतुन, उमरा बदकार होंगे, हुक्मरान बदकार होंगे। वज़राओ खबनतुन, और वज़ीर बदयानत होंगे। वउरफ़ाओ, और सूफी कज़बतुन, झूठे होंगे। और कारी कैसे होंगे? तो मौलवी, उनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया वक़ुर्राओ फजरतुन, कारी बदकार हो जाएंगे। वउलमाओ दहानतुन, और उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे। नहीं, हालात नहीं ठीक, क्योंकि हालात अब ऐसे हैं तो मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, कहीं मेरी मस्जिद ना छूट जाए, मोहल्ले का चौधरी नाराज़ ना हो जाए, मस्जिद का सदर नाराज़ ना हो जाए, और फलां जो पैसे मदरसे को देता है वो नाराज़ ना हो जाए, वो फलानी पार्टी नाराज़ ना हो जाए, वो पार्टी जो देती है पैसे, तो इसलिए वो पार्टी नाराज़ ना हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया उलमाओ दहानतुन, उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे।
اور وہ تجار خونۃ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے، وہ تو حل المصاحف، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا، بڑے بڑے جناب وہ جی 50,000 کا نسخہ، کیونکہ یہ فلانا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا، وہ تو زین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی، وہ تو طول المنارات، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے، وہ تکثر الامراء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، نکے ممبر کو لے کے کچے ممبر کو لے کے صدر تک، ہاں جی یہ تو چلنا ہے پھر جناب، ٹھیک ہے چیئرمین، ہاں پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اتنے جناب ایم پی اے، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جا کمیٹیاں، پھر سینٹ جو کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں، پھر حضور نے فرمایا سارے حکمران بن جائیں گے۔ اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی، گل ختم، گل اتنی پوچھا ضرور ہے لیکن کی تھی پھر اپنی مرضی، میں آج کی کہتا ہوں کیا کہنا لشکر اسامہ، میں لشکر اسامہ تو جائے گا، میں کہنا صحابہ کا میں فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی، اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے، فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اتنی بات ہے، ہاں جی بات اتنی ہے، اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، ایک بازار کا مسئلہ انہاں کو حل نہیں، ایک بازار کا مسئلہ، ایک لاہور شہر کا مسئلہ، انہاں دا پانی مینوں ہی 40 سال ہو گئے لاہور رہ دیا، اونجی بدبو آندی بندہ راوی دریا تے جاوے، اونجی سارا کچھ 40 سال تو مینوں ہو گئے پیرس بنتے 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 بنتے، وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے، ہاں جی کی بننا ہے، جو تیرے در سے یار پھر در بدار، ہاں جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ وکدا ہے، تے جھوٹ ہی پہ رجدا ہے، تے جھوٹ ہی پہ کھویندا، بس اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ اتوں لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ، سب فریب۔ فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا، یہ نہیں کہ جناب ککڑیاں لے کے انڈے دے گی تے انڈے لے کے چوچے کٹے گی، چوچے نال پھر کیسر و کسرا فتح ہو جانا، یہ انج بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے، بھائی چوچے پاڑو، ان کو پتہ خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، ہاں یہ خود دین کے غدار ہیں، جہاں دین کے ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتا، اور کافرہ کو سکھ کے کی آنے سوائے پہ آئی بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی، جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں نا پھر اتنے آگے اربا روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جائے، اس کے علاوہ یا کیا کیا تم نے آج تک، وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں، اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تم کچھ بھی نہ کچھ نہیں، ہاں جب دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف اتنی حکومتی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن، دور عمر واپس آ گئے سی، یہ 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کرن، یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ خود بددیانتن عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھیے، یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی، سیدھی نہیں ہو سکتی، بالکل خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج، اور شاعر کہندا جدوں ساڈے مستری نے پہلی اٹی عمارت دی ٹیڑھی رکھی تے تا سریا میر اود دیوار کج، جے سریا ستارے تک بھی لے جاؤ تو سیدھی کیویں ہو سکتی جدوں پہلی اٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی، اس واسطے یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا، یہ کردے نال اپنا بھی ویکھی جاؤ، یہ نہیں کہ انہاں دا وتقل الفقہاء، حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں، تکثر الخطباء، خطیب ہی خطیب ہو گئے، خطیبہ کی کثرت ہو جائے، گڈ پٹو تو جناب فلانا صاحب فلانے خطیب ہندوستان، توتی پاکستان، فلانا ہندوستان، فلانا پاکستان، ابھی ابھی آنے والے، ابھی ابھی تشریف لانے والے، ابھی ابھی یہ کرنے والے، کیوں جی ایک خطیب پہ پڑھے عبداللہ بن انیس، ہے جی وہ یہ بھی نہیں سی پتا عبداللہ بن انیس ہے، خطیب ایڈا وڈا پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں آخو یہ ہوں میں کہڑے پاسے جاوے جناب بندہ ایڈا وڈا تو خطیب ہے، کم از کم کسی کو پوچھ ہی لینا سی یہ لفظ انیس ہے یا انیس ہے، بہرحال یہ تے اردو جنہاں نو پڑھنی نہیں آندی، باقی تو دین دا اللہ ہی حافظ ہے نا، حضور نے فرمایا وتقل الامناء، امین لوگ کم رہ جان گے، امین رہے گی کوئی نہیں، حضرت عمر فرمایا نا فرمایا گورنر چاہیے تو ایک بندے نے کہا جی فلانا تے آپ نے فرمایا کی ویکھے، بس جی بڑا اچھا آدمی، آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی، کہ نہیں، فرمایا وہ ہمسائیگی چ رہا، کہ نہیں، فرمایا وہ سفر کیتا ہی، فرمایا نہیں، فرمایا صرف تو کمر دوری کر دے ویکھیا، کہ حضرت عمر خود اپنے الفاظ ہیں، فرمایا صرف تو نمازاں پڑھ دے ویکھیا،
میں بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے رنگوں میں لوگ لوٹیا لونا دین دے لباسے وچ لوٹے۔ ہاں جی، بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا۔ یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہوا۔ لوگ دیانتدار بندہ کو نہیں لگتا جنہیں پیسے دے کے کاروبار کر۔ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازان پھرتے۔ ہاں جی، ہاں جی، اس واسطے بالکل میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بدیانتن، ایتھے تک لوگ بدیانت، کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نے ہتھیار نہیں۔ 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگوں نے مال کھاندے نے بھی نہیں۔ کیوں جی؟ اس صحابی نے حضور نے کی فرمایا سی؟ حضور نے فیصلہ تو دے دیتا، انہوں نے کیا حضور ہے زمین تے میری سی، حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک بالش زمین کسی دی لئی نا گاڑے پتہ ہے کتنی بڑی زمیناں دے توق پہنائے جان۔ اتنے لوگ پلاٹاں دے پلاٹ کھا گئے، لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے، پھر بھی کہندے اسی بڑے متقی بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلاں۔ حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے نے پہچان دی ہیں، یاد بتاؤں دے نال لین دین کرے پتہ لگ جانا حضرت کتنے پانی سے۔ حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی، 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا، میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے۔ حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو، تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھے سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان، سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے۔ حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے۔ تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کوڑ رکھ کے فرمایا کہ اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے بڑا اچھا آدمی نہیں، ایسے تو نہیں لوگ ایویں نہیں ہے دین نہ جو کچھ ہو رہا پاکستان میں۔ 3 خداواں نو منن والے جناب تانوں جتیاں مارن پوری دنیا۔ اپنی تواڈے کو مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد سکھاں دا تسی ارباں روپے اتھے لا دتے، اپنی شاہی مسجد دا تسی ایک مینار بھی نہ کھڑا کر سکے، نہ اتھے کوئی مدرسہ قائم کر سکے۔ تے سکھاں نال ایڈی کیڑی ہمدردی، اے تواڈی جڑے اعمال ہیں نا اے انہاں اعمال دی تواڈی سزا ہے۔ حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جڑی تواڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ اودوں تے تواڈے اوتے حکمران بھی یہو جہی مسلط کر دے گا۔ اے تواڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو۔ اسی تو کہندے رہے بندے بنا، میں حقیقت دس رہا انہاں دے اعمالاں دے سارے کرتوت ہیں کہ اے ہو جائے جناب ارباں روپے سکھاں واسطے اگلے لائے تے اتنے دینی مدرسے بڑے ہوئے بند کیتے جا رہے۔ دسو جی ہمیں روٹی کون دیندا انہاں مدرسے دے طالب علم، اے تنخواہ کون دیندا؟ اے چھڈ دیو سارا تے سائنس داخل کرو، تے مولوی کیوں پیدا ہوندے؟ تے مسٹر پیدا کرو جڑے کمن وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شراب خانہ بھی ٹھیک ہے، مسجد بھی ٹھیک ہے، فلانا بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ اے مولوی کہڑے پاس پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے طرح پورے سال سکھاں دا کام ہی تو کیتا ہے، اور کیتا ہے نہ کہ پورے پاکستان ایک روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں کا۔ سکھاں نو کچھ کرو ساڑھے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روٹی 2 ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کھنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی۔ اس تو لے کے تھلے تک حرام خوری دی عادتاں پہ گئی قوم تے چنگا چنگا کھان دی ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے، تسی آپ دیکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی۔ ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے جھوٹ لوگ وعدے دی پاسداری کر آگے وتعطل الحدود، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لگے گا۔ وتتخذ الکائنات، اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے۔ پہلے تو گانے والیاں عام ہو جائیں گی نا، پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے، یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے۔ پھر الحمراء بن جائے گا، او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے، اسے نچن والا ہمراہ بنا چھڑے ڈرامے والا کہ بھائی ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تے ڈرامے ویکھیں گے، بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ وچ نہیں آیا، کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم۔ یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ۔ توجہ آگے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سارے عام بکنے لگیں گے۔ اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال، ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہے ان کے اندر کمی کی جائے گی، ناپنے والا بھی کمی کرے گا، تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا۔ وتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو حقیقت لونڈیاں دے پتر بادشاہ بن جان گے، دوسرا یہ معنی ہے کہ ماواں جاہل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں۔ پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا، پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماواں نال انجے معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا، دھیاں پڑھ جان گیاں۔
اس تو یہ بھی مراد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی اور کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تم بھی کما تے میں بھی کمانا، کرایہ بھی دینا، بچے کا بھی مسئلہ ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، فلانا۔ حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہوں نے۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت، الرجال بالنساء ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم، رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ ویشہد من غیر یستشہد، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں، جاؤ سارے کوٹن بھرے، جی بولو، میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں، سوری جھوٹے، حالانکہ حضور نے شرک کے برابر قرار دیتا ہے جھوٹی گواہی۔ ویتفقہ لغیر العبادۃ، سو لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، قرآن جو ہے نا قصاص دیت پڑھتے سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ دیت کیا چیز ہے، یہ انہاں کدی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کہڑے دین بیان کرتے رہے لوگوں نے بٹھا بٹھا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں، پیسے دے دو پیسے دے دو، ہمیں ایج کیتا ہے ایج دیکھ کم کیتا ہے۔ وَالْكَافِرُ وَالظَّالِمُ فِيهِمْ عَزِيزٌ، حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں بڑے عزت والے ہوں، کافر بھی عزت والے ہوں گے تے ظالم بھی عزت والے ہوں گے۔ اگے وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ قَوِيٌّ، حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہاں وچ بڑے مضبوط ہوں گے۔ وَالْجَاهِلُ فِيهِمْ شَرِيفٌ، فرمایا جڑے جاہل ہوں گے بڑے عزت دار ہوں گے، جاہل عزت والے بن جان گے، جناب کلمہ بھی نہیں آتا، جنازہ بھی نہیں آتا، وہ جناب محلے کا چودھری ہوئے گا تو مولوی صاحب نے آ کے مولانا صاحب آج آپ نے 5 منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا، آج پڑھنی نماز بھی نہیں آتی، تو مولوی تو دس رہا ابھی ٹائم ہو گیا، لاؤ جی کیوں انجام ڈالے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا والمومن التقی فیہم ضعیف ذلیل، حضور نے فرمایا جڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا، لوگ انہوں ذلیل بھی سمجھیں گے۔ یذوب قلب کما یذوب الملح فی الماء من کثرت المنکر لا یستطیع تغییرہ، حضور نے فرمایا وہ جڑا مومن ہوئے گا نا متقی پرہیزگار، او دا دل ایویں پگھلے گا جویں پانی وچ نمک پگھل جاتا، اس واسطے کہ بہت گناہ عام ہو جان گے، وہ طاقت نہیں رکھے گا انہاں نوں ہاتھ پاڑن دی کہ میں انہاں نوں روکاں یار کیویں، جب روک نہیں سکے گا تو پھر پگھلنا شروع کر دے گا۔ آخری گل بڑی ہے جی، کیوں جی جڑا حکمران ہوئے اسی تواڈے نال، اسی تواڈے نال، اسی نیک جو ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا کیوں جی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد غرور، ان کی باتوں کی لذت پہ، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ، یہ حضور کے فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے، اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے، یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی۔ آخری بات حضور نے کیا فرمائی اقیسہم من یروغ بدینہ روغان الصالب، حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند وہ ہوئے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرے، اے دیکھ اے انہاں دے خلاف کدی پرچہ نہیں ہوئے، کیوں یہ نہیں دین بیان کرتا، یہ حضرت صاحب کدی جیل وچ نہیں گئے، کیوں جی حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا اس اقیسہم، اس میں تفصیل ہے، اقیسہم انہاں وچوں سب تو بڑا عقل مند وہ سمجھا جائے گا من یروغ بدینہ، جڑا اپنے دین نال این چال بازیاں کھیڈے روغان الصالب جویں لومڑی چلاکیاں کردا، بس تجھے دیکھ لو لوگ کس طرح کرتے، کیوں جی سویرے اور شام اور، کیوں جی جی حالات بدل گئے تو ادھر جا کھڑا ہوا، ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہوا، ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہوا، کیوں جی پھر انج ہو گیا، پھر انج ہو گیا۔ اسی جس موقف تے پہلے دن کھڑے ہیں نا کہ حضور کی عزت آبرو، ختم نبوت اور دین کی پہرے داری، آج بھی اسی اودے ہی کھڑے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ ایج کر کے تصور جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ تلوار چائی، آپ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ مارنا ہے مسلمان تے فرماندیاں جدوں میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی۔ وہ منظر وہ تصور لاؤ کہ مائی جی تلوار پکڑ کے مسلمان وار ہزاراں دے لشکر وچ نس رہی ہے سر کہ میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے، اس تصور نہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ پھر اے تصور کرو بھائی رستے جانے مائی اور ہاتھ کٹ گیا تو پھر اتنے جا پہنچیاں تو ویکھیا تے انہاں دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نال اپنی تلوار صاف کر رہے سی۔ پھر اس تصور نال آخری نعرہ لانا ہے، پوچھا مائی نے مائی اور قتلتا ہوں، فرماؤ بچہ مار دیتا نے؟ قال نعم یا امہ، آپ دا بیٹا کہنے لگا مائی جی ماریا تو پیا، فسجدت للہ شکرا۔ ام عمارہ فرمانیاں میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ 11 زخم میرے جسم تے تلواراں دے لگے ہوئے تے میں سجدے ڈھے پئی، قطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تو آج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی۔ اس نال آخری نعرہ لا کے پھر گل مک گئی، اور تاجدار ختم نبوت